بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیو، ابھی مجھے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کا خلاصہ پیش کرنا ہے۔ سورۃ الاعراف ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 7ویں سورہ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 39ویں سورہ ہے۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے اور اس کے مضامین پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول تقریباً وہی ہے جو سورہ انعام کا ہے۔ یہ بات یقین کے ساتھ تو نہیں کہی جا سکتی کہ یہ پہلے نازل ہوئی یا وہ، مگر انداز تقریر سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ اسی دور سے متعلق ہے، یعنی مکہ کے آخری دور سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے سورہ انعام میں قریش کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ دعوت اس بنیاد پر دی گئی کہ حقیقت میں یہی ملت ابراہیم ہے جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کو تلقین کی۔ دین ابراہیم اور ملت ابراہیم کا اوہام اور بدعات کے اس مجموعے سے کوئی واسطہ نہیں ہے جو تم لیے پھرتے ہو۔ اللہ کا تم پر بڑا فضل اور انعام ہے کہ اس نے تمہیں میں سے ایک ایسا رسول بھیجا جس نے اللہ کی حجت تم پر پوری کر دی۔ اب گمراہی پر جمے رہنے کا تمہارے لیے کوئی جواز نہیں۔ اس اتمام حجت کے بعد بھی اگر تم اپنے غلط عقیدوں پر جمے رہے تو پھر یاد رکھو کہ رسولوں کو جھٹلانے والا کا انجام ہمیشہ بہت دردناک ہوگا۔ سورہ اعراف دراصل اپنے سے پہلی سورہ الانعام ہی کی مانند ہے۔ اس میں دعوت و تلقین تھی، اس میں انذار کا پہلو غالب ہے اور واضح اور دو ٹوک انداز میں قریش کو اس میں دھمکی دی گئی ہے کہ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو عذاب الہی تم کو کسی وقت بھی آدھا پہنچے گا۔ قریش کے ساتھ یہود کو بھی شامل کیا ہے اور ان کو بھی آخری تنبیہ کی گئی۔ دوران صورت خطاب کا رخ یہود کی طرف بھی پھر گیا۔ یہود کو مخاطب کر کے اس امر کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ کے پیغمبر پہ ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ منافقانہ روش اختیار کرنا اور سمو طاعت کا عہد استوار کرنے کے بعد اسے توڑ دینا اور اس کا پاس نہ کرنا اور حق و باطل کا علم ہو جانے کے بعد پھر ان میں التباس پیدا کرنا یا باطل کو ترجیح دینا ایک برے انجام کی طرف لے جاتا ہے۔ سورت کے آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو دعوت و تبلیغ کے بارے میں چند اہم ہدایات دی گئی ہیں اور خصوصیت کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی ہے کہ مخالفین کے اشتعال انگیزیوں اور ظلم و ستم کے مقابلے میں صبر و تحمل سے کام لیں اور جذبات کی رو میں بہ کر کوئی ایسا کام نہ کریں جو اصل مقصد کو کمزور کرنے والا۔ سورہ کے آغاز میں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اس کتاب سے متعلق تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرو کہ اللہ کی حجت تم پر تمام ہو جائے۔ تم پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگ اس کو قبول بھی کر لیں۔ حقیقت میں اس کتاب سے فائدہ تو اہل ایمان ہی اٹھائیں گے۔ پھر آگے سب کو تنبیہ کی کہ ایک دن ایسا ضرور آنے والا ہے کہ جب تم سے تمہاری ذمہ داریوں کے بابت پوچھا جائے گا اور رسولوں سے ان کی ذمہ داریوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس دن جو انصاف کی ترازو قائم کی جائے گی وہ ہر ایک کے اعمال کو تول کر بتا دے گی کہ کس کے پاس کتنا حق ہے اور کس کے پاس کتنا باطل ہے۔ اس روز فلاح صرف وہی پائیں گے جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، باقی سب نامراد اور ناکام ہوں گے، بالکل دیوالیہ ہو جائیں گے۔ قریش کو اور ان کے ذریعے سب کو آگاہ کیا کہ تمہیں جو اقتدار حاصل ہوا ہے وہ خدا کا بخشا ہوا ہے، اسی نے تمہارے لیے زندگی اور اس کا سامان پیدا کیا، لیکن شیطان نے تم پر حاوی ہو کر تم کو ناشکری کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کر کے واضح کیا کہ جس طرح اس نے آدم اور حوا کو دھوکہ دے کر جنت سے نکلوایا تھا، اسی طرح اس نے اپنا فریب چلا کر تمہیں بھی پھنسا لیا ہے۔ تم اس کے چکموں میں آ کر اس کی امیدیں پورا کرنے کا سامان مت کرو۔ خدا نے ہر معاملے میں حق اور انصاف کا حکم دیا ہے، اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور توحید کا حکم دیا ہے۔ شیطان بے حیائی کا راستہ دکھاتا ہے اور تم نے اس کی پیروی میں اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کر لیا ہے اور دعویٰ کرتے ہو کہ یہی سیدھی راہ ہے۔ سن لو، خدا نے بے حیائی کو، لوگوں کے حقوق ماننے کو، سرکشی کرنے کو، شرک اور اللہ کا نام لے کر دل سے حرام حلال بنا لینے کو حرام قرار دیا، لیکن آج تم یہ سب حرکتیں کر رہے ہو۔
اگر اس کے باوجود تمہیں مہلت مل رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے ہاں ہر امت کی تباہی کے لیے ایک وقت متعین ہے، ایک وقت مقرر ہے۔ خدا نے فرمایا اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکنے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید لوگ اس سے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ آگے فرمایا کہ اے اولاد آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو، کھاؤ پیو، حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا، اپنے بندوں کے لیے بنایا تھا؟ کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی ہیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی، کیونکہ وہی وفادار ہیں۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں کہ بے شرمی کے کام، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے، ان سے اجتناب کرو، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی سے بچو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کسی ایسی چیز کو شریک نہ کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند حاصل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو، تمہیں اس کی حقیقت معلوم نہ ہو کہ آیا وہ اللہ نے وہ بات کہی ہے یا وہ بات نہیں کہی ہے۔ مقام اعراف سے جو جنت اور دوزخ دونوں کے درمیان ایک اونچا مقام ہے، ایک اونچی جگہ ہوگی، ایک گروہ کو دوزخ اور جنت دونوں کا مشاہدہ کرایا جائے گا تاکہ وہ دیکھ لیں کہ خدا نے رسولوں کے ذریعے جن باتوں کی خبر دی تھی وہ سب پوری ہوئی۔ اعراف والے جنت والوں کو مبارکباد دیں گے اور اہل دوزخ کو ملامت کریں گے، اور اہل دوزخ اہل جنت سے درخواست کریں گے کہ وہ ان پر کچھ کرم کریں، ان پر تھوڑا سا جنت کا پانی ڈال دیں، جو رزق انہیں ملا ہے اس میں سے انہیں کچھ دے دیں۔ اہل جنت جواب دیں گے کہ اللہ نے دونوں چیزیں قرآن کا انکار کرنے والوں پر حرام کر دی۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جنہوں نے دنیا میں خدا کی باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا، آج خدا نے ان کو نظر انداز کر دیا ہے۔ کفار اپنی بدبختی اور محرومی پر افسوس اور حسد کے سوا کچھ نہ کر سکیں گے۔ اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ پیدا کرنا اور لوگوں کو حکم دینا کہ کیا کریں کیا نہ کریں، یہ سب خدا کا حق ہے۔ بس امید ہو یا نا امیدی، ہر حالت میں اسی کو پکارو۔ زمین میں وہ کام نہ کرو جس سے فساد فی الارض ہو، جس سے فساد پھیلے، تباہی مچے۔ اور یہ سن لو کہ قیامت تو ضرور آنی ہے، موت کے بعد زندگی کا مشاہدہ تم خود اس دنیا میں برابر کر رہے ہو کہ وہ مردہ زمین کو بارش سے زندہ کر دیتا ہے۔ خدا نے تو ہر پہلو سے اپنی نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ نویں پارے کے شروع میں نوح علیہ السلام اور ہود، صالح، لوط اور شعیب علیہ السلام کی قوموں کے حالات سنائے۔ یہ اس بات کا تاریخی ثبوت ہے کہ جو قومیں زمین میں فساد پھیلاتی ہیں اور اپنے رسول کی دعوت کو جھٹلا دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ آخرکار انہیں مٹا دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ ظالم قوموں کو تباہ کرنے کا خدا کا کیا طریقہ ہے، اسے تفصیل سے بتایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا اور اسی بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی اختیار کریں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے اور پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے پچھلوں پر بھی اچھے برے حالات دونوں آتے رہے ہیں۔ آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے، خدا خوفی کی روش اختیار کرتے، تو ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلا دیا، تکذیب کی روش اختیار کی۔ کیا آج کے لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری پکڑ اچانک ان پر رات کے وقت جب وہ سو رہے ہوں
یا دن کے وقت جب وہ اپنے کھیل میں مصروف ہو نہیں آ جائے گی، اللہ کی پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جس کے لیے تباہی بالکل طے ہو، جو تباہ ہونا چاہتی ہو۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت بیان کی کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے جو اس کے اختیار میں تھے، جو اس کے بس میں تھے۔ اس نے جادوگروں کو اکٹھا کیا، بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کیا، بیٹیوں کو لونڈیاں بنایا اور زبردست اقتدار کا، قوت کا مظاہرہ کیا، مگر انجام کیا ہوا؟ ہم نے ایسا انتقام لیا کہ لاؤ لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق کر دیا، اور جن لوگوں کو کمزور بنا کر رکھا گیا تھا ان کو مشرق و مغرب کا بادشاہ اور امام بنا دیا۔ سورت کے اختتام پر، خاتمے پر لوگوں کو ان کا حید فطرت یاد دلایا اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلائیے کہ وہ دن جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا تھا ضرور تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ اس اعلان کو بھول گئے جو دوسروں کو خدائی میں شریک ٹھہرانے لگے ہیں؟ بتانے یہ مقصود ہے کہ ہر انسان فطری طور پر اللہ کے رب ہونے کو جانتا ہے، تو پھر اس کے احکام کے خلاف چلنے کی غلطی کیوں کرتا ہے؟ اصل وجہ نفس پرستی ہے، اور نفس کے پیچھے چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کتے سے تشبیہ دی ہے جس کی زبان ہر وقت لٹکتی رہتی ہے، یعنی بھوک اور جنسی خواہش، انہی دو چیزوں سے اسے سب سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اس مثال میں مغربی تہذیب کی پول کھول دی ہے، حقیقت کھول دی ہے۔ اس کے شیدائیوں کی بھی یہی مثال ہے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ رکھے، اس سے بچائے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے گئے، کیونکہ ان کے پاس دل اور دماغ ہیں مگر وہ سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں یا دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر، کیونکہ جانور تو ان صلاحیتوں سے محروم ہیں جو انسانوں کو دی گئی ہیں۔ اتنا سب دینے کے بعد بھی اگر انسان خدا کا نافرمان بندہ بنے، خدا کی نافرمانی کرے، تو وہ جہنم ہی کے لائق ہے کہ وہ دل اور دماغ، آنکھیں اور کان سب کچھ ہوتے ہوئے ان کا صحیح استعمال نہیں کرتا۔ ایسے لوگ تو حقیقت میں حد درجہ غافل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب عورت بوجھل ہو جاتی ہے تو مرد اور عورت دونوں مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش و عنایات میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگے کہ یہ تو فلاں نے دیا ہے۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ ہی اپنی مدد پر قادر ہیں۔ جن کو تم خدا کا شریک سمجھتے ہو، اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں گے۔ خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہیں گے۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں بھی پکارتے ہو، وہ محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ پھر بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجیے، نیکیوں کی تلقین کیے جائیے اور جاہلوں اور جذباتی لوگوں سے نہ الجھیے۔ اگر شیطان نے اشتعال دلائے تو اللہ کی پناہ مانگیے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تبلیغ کی حکمت بیان کرنے اور مخالفین کی زیادتیوں کا مقابلہ صبر اور ضبط سے کرنے کے بعد اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے نصیحت کی کہ اپنے رب کو صبح اور شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں گریہ وزاری اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ یاد کیا کرو۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے۔
اور اس کی تسبیح کرتے ہوئے اس کے آگے جھکے رہتے ہیں، بس انہی کا طریقہ اختیار کرو۔ یہی وہ آیت ہے جس پر عمل کرتے ہوئے سجدے تلاوت کیا جاتا ہے۔ یہ سورہ اعراف کا مختصر خلاصہ تھا۔ آیات کی روشنی میں میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی ان آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔